اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے، 45 آیات ہیں، 5 رکوع ہے، ترتیب میں 35 نمبر ہے، نزول میں 43 نمبر ہے، سورہ فرقان کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ سبا کے آخر میں ہے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس کی شروع میں ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ کذب یکذب، دیکھ رہے ہو یہ جو ہے ربط ہو گیا۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ سورت کے آخر میں ہے انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ تھے شک میں، ایسا شک جو تردد میں ڈالنے والا تھا۔ اس صورت میں ہے کہ شک کیوں پڑھتے ہیں؟ شک کیوں پڑھتے ہیں؟ جب ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ کی رحمت نصیب نہ ہو۔ جب رحمت ہوتی ہے تو پھر شک نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے، اور اسی کی رحمت کے ساتھ سارے بیڑے پار ہونے ہیں۔ یہ میرا ربط ہے، پہلے کئی ربط لکھی ہوئی ہوں گے لیکن یہ بھی دہرا لینا انشاءاللہ۔ پہلی عقلی دلیل، تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہے اللہ کے لیے ہے۔ عبد الغفور شرجامی کا حاشیہ ہے، میں عرصہ دراز سے پڑھاتا ہوں بے فضل اللہ، انشاءاللہ پڑھاتا رہوں۔ اس میں ہے تمام تعریفیں ازل سے لے کے ابد تک جس حامد کے لیے ہو، جس محمود کے لیے ہو، اللہ کی ہے۔ قاسم کے والد صاحب قاری ریاض صاحب میرے بڑے وفادار شاگرد تھے رحمہ اللہ تعالی۔ وہ کہیں درس دے رہے تھے تو یہ معنی کر رہے تھے یا یہاں دے رہے تھے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ عبد الغفور کا ترجمہ انہوں نے یاد کیا ہوا ہے۔ تمام تعریفیں جس حامد سے ہوں، جس محمود سے ہوں، ازل سے لے کے ابد تک کس کے لیے ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پھاڑنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو نئے سرے سے۔ فاطر کہتے ہیں نئے سرے سے بنانا، پہلے کوئی ہیولہ اور خاکہ نہ ہو، کوئی نقشہ نہ ہو۔ بنانے والا ہے فرشتوں کو قاصد جو پروں والے ہیں، 2 3 4 پر ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کی فساد پہ قربان جاؤں۔ مولانا علی اعتراض کر سکتے ہیں، مولانا احمد اعتراض کرتے ہیں، استاد جی 4 تک بس، ہم نے تو 600 پر سنے ہیں جبرائیل امین کے۔ تو فرما یزید فی الخلق، ایک فرشتہ وہ بھی ہے جس کے 18,000 پر ہیں، لیکن یزیدوں نے سب کور کر دیا۔ جتنے میٹرک فیل بیٹھے ہیں یا ایف اے فیل یا بی اے پاس، وہ خیال کرو یزید فی الخلق کور ہو گیا نا، زیادہ کرتا ہے پیدائش میں، جی جو چاہتا ہے، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، اس سے بھی یزید اصل میں یز یدو تھا، یب یہ ہو یبیو والا قانون لگا ہے، زیادہ کرتا ہے پیدائش میں یعنی پر جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دوسری عقلی دلیل، وہ جو اللہ کھول دے، اصل میں فتح یفتح منع یمنع، ما جازمہ ہے، شرطیہ ہے، ما یفتح جب ساکن کو حرکت دی جائے، لأن الساکن اذا حرک حرک بالکسر، اس لیے پھر یفتح اللہ پڑھا گیا، ورنہ ابرار
فعل اصل میں مجرور نہیں ہوتا، اسم اصل میں مجزوم نہیں ہوتا، یہ جر آئی ہے اس طرح۔ جو کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت سے، پھر اسے بند کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے بند کر دے پھر اسے چلانے والا کوئی نہیں، چھوڑنے والا کوئی نہیں بعد اس کے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ پاک غالب حکمت والا ہے۔ یہاں میں نے ایک دفعہ سبق پڑھایا تھا تصوف کا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، مجھے پتہ ہے پوری نہیں کرو گے، وہ دیکھ کے آنی ہے۔ جو کھول دے تو آگے غالق کا لفظ نہیں آیا کہ اسے کو بند کرنے والا کوئی نہیں، وما یغلق نہیں آیا جو بند کر دے تو اسے پھر کھولنے والا کوئی نہیں۔ اس میں نے بڑی تفصیل سمجھائی تھی، یہاں مناسب نہیں ہے، عمومی سبق ہو رہا ہے، وہ دہرا لینا انشاءاللہ۔ جو کھول دے اسے بند کرنا تو کجا، تھوڑا سا بھی بند کوئی نہیں کر سکتا، اور جسے وہ تھوڑا سا بند کر دے اسے کوئی چھوڑنے فتح تو کجا، مرسل بھی کوئی نہیں ہے۔ آسان سمجھاؤں جو ہر کوئی سمجھ جائے گا۔ جو اللہ کھول دینا اسے بند کرنے کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اور جسے اللہ بند کر دے اسے کوئی کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ معنی محاورے کا ہے۔ اے لوگو ذکر کرو تم اللہ کی نعمت کا جو تم پہ اس نے انعام کی ہے۔ تیسری عقلی دلیل کیا ہے؟ کوئی پیدا کرنے والا سوا اللہ کے جو تمہیں رزق دے آسمان سے اور زمین سے؟ جی، دلائل مذکورہ کا ثمرہ لا الہ الا ہو فانا توفکون، کیسے تم حق سے پھرے جا رہے ہو؟ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی حاجت روا مشکل کشا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں دیوبندیوں نے گردان اپنی بنائی ہے، ہمیں بتاؤ کہ الہ کا معنی معبود کرتے ہو؟ سارے کرتے ہیں، تو معبود ہوتا کون سا ہے؟ ہم تشریح کر دیتے ہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی مغزی مبیت نہیں، کوئی صحت و مرض دینے والا نہیں، اللہ فانا توفکون۔ تسلی للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، پس تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جا رہے ہیں، اللہ ہی سزا دے گا۔ اگر مولانا نعمان امیر اعتراض کریں کہ استاد جی اگر جھٹلائیں، حالانکہ وہ تو جھٹلاتے تھے، تو اس کا جواب میں یہ دوں گا اگر اسی طرح جھٹلاتے رہے۔ پھر یہ اعتراض کرے استاد جی اگر جھٹلائیں پس تاکہ جھٹلائے گئے، کوئی جواب نہیں ہے ان کا۔ جواب یہ اصل میں ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَلَا تَحْزَنْ، اگر وہ جھٹلائیں تو غم نہ کر، پس تاکہ جھٹلائے گئے کئی رسول تجھ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ من قبل کا ختم نبوت کی دلیل۔ تخویف اخروی، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس ضرور بے ضرور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان دھوکہ دینے والا۔ بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، پس پکڑو تم اس کو دشمن، نہیں سوائے اس کے وہ بلاتا ہے اپنی جماعت کو۔ شہزادہ میں نہ کرے گا کیونکہ انگلش میں ماہر ہے، اسے ٹینس یاد ہیں، نہیں سوائے اس کے انوائٹ کرتا ہے وہ اپنی جماعت کو، انویٹیشن بھیجتا ہے اپنی جماعت کے لیے تاکہ ہو جائے وہ جماعت جہنمیوں میں سے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خبر ہے ان کے لیے عذاب ہوگا سخت، مقابلہ جی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بشارت اخروی اور عمل کی اچھے، مبتدا لہم مغفرۃ و اجر کبیر، زجر، کیا بلا وہ شخص کہ خوبصورت کیا گیا ہے اس کے لیے اس کا برا عمل۔ جب انسان برائی کر رہا ہوتا ہے شیطان اسے تھپکیاں دیتا ہے، کتنا مزہ ہے اس میں، پھر دیکھتا ہے وہ اس کو اچھا، برے عمل کو اچھا۔ عبارت معذوف ہے، کمن ہدا اللہ فرا الحق حقا والباطل باطلا،
اس کی طرح ہو سکتا ہے جسے اللہ نے رہنمائی دی، حق کو حق دیتا ہے، باطل کو باطل دیکھتا ہے۔ بس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ بس نہ لے جائیں آپ اپنی جان کو ان پہ حسرتوں کے لیے، افسوسوں کے لیے، غم نہ کریں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک کہاوت مشہور ہے یا محاورہ، جتھوں دی کھوتی اتھ جا کھلوتی، جتھوں دی کھوتی، یہ ہے ہی گمراہی والے، انہوں نے گمراہ ہی رہنا ہے۔ چوتھی عقلی دلیل، واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو، فتثیر، یہ ضمیر کا مرجع ریاح، پھر وہ ہوائیں چلاتی ہیں بادلوں کو۔ التفات آگے ارسل غیب، آگے تکلم، پھر ہم چلاتے ہیں ان بادلوں کو طرف شہر کے جو ویران پڑا ہوتا ہے، پھر ہم آباد کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد کاد سالی، اور یبس خشک ہونے کے بعد کذالک النشور، اسی طرح ہے دوبارہ زندہ ہونا جب مردے قبروں سے نکلیں گے۔ ایک شبہ کا ازالہ، من کان یرید العزہ، جو ارادہ کرے عزت کا کہ مجھے عزت ملے، نہ الیکشن سے ملے گی، نہ سلیکشن سے ملے گی، نہ سلیکٹ ہو کے ملے گی، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، بس اللہ ہی کے لیے عزت ساری کی ساری۔ تعارض آ گیا، دوسرے مقام میں آتا ہے عزت اللہ کے لیے وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو کوئی تعارض نہیں، اصل عزت اللہ کے پاس ہے، رسول کو بھی اس نے عطا کی، اہل ایمان کو بھی اسی کی طرف چڑھتے ہیں کلمے ستھرے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عقیدہ ہے۔ والعمل الصالح یرفع، اور نیک اعمال کلمہ طیب اسے اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ رافع کلم ہے، مرفوع عمل صالح ہے۔ مواحد ہوگا، مومن ہوگا تو پھر اعمال اللہ کے دربار میں جائیں گے، ورنہ منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ مشرک کے منہ پہ مارے جاتے ہیں، یہودی نصرانی اس کے منہ پہ مارے جاتے ہیں، مرزائی کے ویسے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ یا ایک اور معنی ہے، اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں کلمے ستھرے، عمل صالح اللہ اسے اوپر اٹھا کے لے جاتا ہے، پھر یرفع کا فاعل اللہ بنتا ہے۔ یہ دونوں صحیح ہیں، دونوں جو معنی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تخفیف اخروی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مکر کیا برائیوں کا، یعنی تدبیریں کی برائیوں کی، برے گناہ، برے کیے اعمال، ان کے لیے عذاب ہوگا سخت۔ اور مکر ان لوگوں کا، میرے استاد جی کا معنی ہوا یبور، وہ ہلاک ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ یبور میں نے پانچویں عقلی دلیل، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر بنایا تمہیں جوڑا جوڑا۔ یہ کون ہے جی؟ لال اقبال۔ یہ کون ہے جی؟ میڈم اقبال۔ یہ کون ہے؟ مولانا علی۔ یہ کون ہے جی؟ مس علی۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنائے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، حاملہ نہیں ہوتی کوئی مادہ، چاہے وہ عورت ہے، چاہے بکری ہے، گائے ہے، ہرنی ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اور نہ وہ وضع کرتی ہے مگر اللہ کے علم کے ساتھ۔ وما يعمر من معمر، نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا ہوا، نہ اس کی عمر سے کم کیا جاتا ہے، الا فی کتاب، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یعمر من معمر علم معانی جناس الاشتقاق ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، مزہ آ جاتا، ضعف الطالب والمطلوب، لیکن اللہ کون ہے؟ جتنے یہ کام ذکر کیے اس کے علاوہ اللہ پہ آسان ہے۔ ایسے اللہ سے یاری لگانی چاہیے۔ چھٹی عقلی دلیل، نہیں برابر دو دریا، ان میں سے ایک کا پانی میٹھا ہے، تسکین بخش ہے، آسانی سے اس کا پینا گلے سے نیچے آ جاتا ہے، اور یہ پانی نمکین ہے، کھاری ہے۔ بیچ میں برزخ ہے، ایک پردہ ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا ابرار، لیکن نمکین پانی ادھر نہیں آتا،
میٹھا ادھر نہیں جاتا، ہا کذا ادھر دنیا ادھر آخرت ہے، یہ قبر والی زندگی برزخ ہے، نہ روح ادھر آتی ہے نہ جسم ادھر جاتا ہے. سمجھ بات؟ سمجھنا ہوئے تو اس گل تو بھی سمجھ، جس نہیں سمجھنا اس نہیں سمجھنا. جڑا ہر ہفتے 2 کلو فش کھا جاسی وہ کی سمجھتی. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، لحمن طریہ مولی عمر کہا جاتا ہے مچھلی کے گوشت کو. گجرا والے میں ایک مدرسے میں الوانی صاحب ایک عربی آیا، ایک میرے جیسا مولوی جسے عربی نہیں آتی تھی، جب آگے بکرے کا گوشت رکھا تو اس نے کہا کہ شیخ اکل لحمن طریہ. اس کہا کہ یہ لحمن طریہ اس کو نہیں کہتے، وہ مچھی کو کہتے ہیں. شکریہ. پھر اے لفظ جڑا نا شکریہ یہ بڑا ہونا. اور ہر چیز سے تم کھاتے ہو، ومن کلن یعنی نمکین پانی میٹھے پانی دریاؤں سے کھاتے ہو گوشت تر و تازہ، اور طلب نکالنے کی کرتے ہو زیور کی کہ پہنتے ہو تم اس سے موتی وغیرہ، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو پانی میں پھاڑ پھاڑ کر چیر چیر کے چلتی ہیں تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. 7ویں عقلی دلیل ہے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کر، اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں. اللہ جس دن موت آئے اس دن بھی ترجمے کا ناغہ نہ ہو. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں دن بڑھے، اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں تو راتیں بڑھی. اور تصوف والے مولی عمر کیا معنی کرتے ہیں؟ داخل کر دیتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، بعض اوقات ریاکاری اور شرک کی وجہ سے نیکیوں کو گناہوں میں داخل کر دیتے ہیں، نیکیاں نہیں رہتی، مٹ جاتی. حبطت اعمالہم، حبطت، اس نقطے کو سمجھنا. اور مسخر کیا سورج اور چاند کو، یعنی تمہیں فائدہ مل رہا ہے. ورنہ ابرشد حکیم کہہ سکتا ہے کہ سورج اور چاند ہمارے تابع ہے، ہم نے کہا تو کمرے میں آ گئے، آئے تو گپ شپ ہوئی، پھر ہم نے کہا چلے جاؤ، وہ چلے گئے. ایسے مسخر ہے. اس مسخر سے مراد فائدہ ہے، فائدہ. سورج چاند سے، سورج باورچی خانہ ہے، چاند رنگ ساز ہے. ہر چیز پکتی ہے سورج کے ساتھ، رنگ پکڑتی ہے. کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر کے مطابق. ذالکم اللہ، دلائل سابقہ کی تفسیر. ان صفات کا مالک اللہ ہے. یہاں ایک ساتھی بیٹھے، بند نہ کرنا، جو تقریباً روزانہ گھر ٹیلی فون کرتا ہے کہ پھر مہمان آئے تھے کیا کہتے تھے. مجھے شرم آتی ہے کہ انسان بنے، ہو جائے گا جب بھی ہو جائے، پھر کی بڑے سی امی ابو رو نہ دسے جی، بھائی رو نہ دسے، کچھ تھوڑی جی حیا کرو، دین پڑھ رہے. ذالکم اللہ. میرے بھائی کہتے ہیں میں ایک جگہ حیدرآباد کہیں سروس کرتا تھا، تو ایک سادہ سا آدمی جس طرح ہمارا یعقوب ہے، گھر سے خط آ گیا کہ تیری منگنی ہو گئی. تو کہتے میں نے چھپ کے دیکھا کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے، پڑھتا تیری منگنی ہو گئی، پھر شیشے میں تیری منگنی ہو گئی، پھر اس طرح نہ کیے کرو. ذالکم اللہ، ان صفات کا مالک اللہ ہے جو رب ہے تمہارا، اسی کے لیے بادشاہت ہے. والذین تدعون، ہم ضمیر معذوف ہے راجع آیت، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے نا چھلکا، اس کے بھی مالک نہیں. اس کی کیا وقت ہے، کس کیا قدر. تو میرے شیخ مینا کرتے تھے ما یملکون من قطمیر، یہ تو اپنے چہروں سے کفن ہٹانے پہ بھی قادر نہیں. یہ سن ضرور لینا. اگر تم انہیں بلاؤ، بولو سارے، اگر تم انہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں، جواب دینا تھا پیچھے، سننے ہی نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. لا یسمعو، قرآن کہے لا یسمعو اور شہزادہ کہے سنتے ہیں، تو پھر یہ کون ہوگا؟ نیک بخت ہوگا. خیال کریں، جو کچھ تسی آنا چاہتے ہو میں نہیں کہہ رہا. اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں. اگر استاد جی پھر لو تو آگے نہ تھے، لو تو تھی آگا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ
اتھی پھر دو کو مان لو، ایک سردیاں دا ایک گرمیاں دا عذاب، ایک شہری ایک دیہاتی، ایک خوشی دا ایک غمی دا۔ اگر وہ سن لیں تو جواب نہیں دیں گے، گل تو پھر بھی تہاڈی حل کوئی نہیں ہوئی۔ اگر سن لیں تو وعلیکم السلام کوئی نہیں کہتے، اور تم کہتے ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اے مشرکو قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور وہ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، تمہاری سور و پکار سے ہم غافل تھے، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا فلاں میری کشتی پار لگا دے، معین الدین چشتی لگا دے میری کشتی۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، فرمایا نہیں خبر دے گا تجھے مثل خبر دینے، جس طرح اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے کوئی خبر نہیں دے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، اے لوگو تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کی طرف، اور اللہ وہ غنی ہے جہان والوں سے، کسی کی محتاجی نہیں۔ تعریف کی استغراق ہے جی، انتم الفقراء ادھر، اگر چاہے تمہیں لے جائے غنا جو ہے اور لے آئے نئی مخلوق کو، اور یہ اللہ پہ مشکل نہیں ہے، تخفیف اخروی، اور نہیں اٹھا سکے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اگر کوئی بلائے گا بوجھل اٹھانے کی طرف، آ یرا میرا بوجھ اٹھا، اس کی طرف سے نہیں اٹھائی جائے گی کوئی چیز بھی، حقیر بھی، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ بلائے، بھائی بلائے، چچا بلائے، کوئی بھی کسی کی نہیں فریاد رسی کر سکے گا، نہیں سوائے اس کے آپ ڈراتے ہیں ان مثالوں کے ساتھ ان کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، نہیں دیکھا، اور نماز قائم کرتے دیکھا، اور جو بچا شرک اور گناہوں سے نہیں سوائے اس کے اس نے تزکیہ اپنی جان کا کیا، اور اللہ ہی کی طرف ہے لوٹنا۔ یہ رکوع پورا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی مہربانی بھائی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سبق پڑھ لیا۔ تمثیل برائے کافر و مومن و توحید و شرک، نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا، اندھا مشرک دیکھنے والا مومن، نہ اندھیرے شرک کے اندھیرے، نہ نور، شرک کی کئی قسمیں ہیں، توحید ایک ہی ہے اس لیے واحد آیا، ایمان اور توحید کا نور، نہ سایہ اور نہ دھوپ برابر نہیں ہے، چونکہ مسئلہ بڑا مشکل تھا اس لیے یہاں صرف لا سے کام نہیں چلا، للحیاء وللاموات، پھر دہرایا وما یستوی الاحیاء، عمر صاحب نہیں برابر زندے اور نہ مردے، مومن اور کافر برابر نہیں، جس طرح روح مع الجسد انقطاع اور روح والا برابر نہیں مومن اور کفار کی، مومن کے عمل میں توحید کا روح ہے، زندہ میں دوسرا روح ہے، اور مردے سے وہ روح نکل جاتی ہے، کافر سے توحید والی روح نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اللہ کا قانون ہے مردے نہیں سنتے نہ کوئی سنا سکتا، اللہ قادر ہے سنا دے، قدرت سے کوئی انکار نہیں، اللہ کی حاکمیت، قدرت اور حکمت مسلم ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، اے لاڈلے پیغمبر جس طرح قبر والوں کو آپ نہیں سناتے لا یسمعو، اسی طرح یہ مردے جو ہے کفار ان کو بھی آپ نہیں سنا سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے، نہیں ہے آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں، اور یہ جو زندہ رہ کے ہندوستان وغیرہ میں جہاں پوری دنیا میں ہے کافر، ان کو بھی کوئی سنا نہیں سکتا۔ ان انت الا نذیر، تسلیہ ما تخفیف اخروی، نہیں ہے میرے لاڈلے پیغمبر آپ مگر آپ ڈرانے والے، بس ان پہ داروغے نہیں ہیں، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے دین حق دے کے، درالے خوشخبریاں دینے والے آپ، لمن عطا ڈرانے والے، لمن عصا، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی جماعت مگر اس میں ڈرانے والا گزرا ہے، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں آپ غمناک نہ ہوں، فلا تحزن معذوف، پس تاکہ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفے کتابیں، وبالکتاب المنیر، اور کتاب روشن کرنے والی تورات انجیل زبور وغیرہ، پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، میں نے گرفت کی، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کس طرح تھا میرا عذاب ان کے انکار کا بدلہ۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے بھائی، کتنے رکوع ہو گئے؟
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا اللہم استر عیوبنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم بسم اللہ الحالق الاکبر حرزا مما خاف دائما لا قدرت للمحلوق مع الحالق کافا یا صاد خامی من سین کاف وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل الظلم حسبنا اللہ ونعم الوکیل برحمتک یا ارحم الراحمین.